مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل امر ربی بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تعودون. فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ. إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ ويحسبون أنهم مهتدون. قل أمر ربي بالقسط وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تعودون. كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. صدق اللہ العلی العظیم. خدا کے نام سے آغاز ہے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر نماز کے وقت اپنے منہ قبلے کی طرف سیدھے کر لیا کرو، اور اس کے لیے نری کھری عبادت کر کے اس سے دعا مانگو. جس طرح اس نے تمہیں شروع میں پیدا کیا تھا، اسی طرح پھر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. اسی نے ایک فریق کی ہدایت کی اور ایک گروہ کے سر پر گمراہی سوار ہو گئی. ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا لیا اور اپنا سرپرست بنا لیا، اور باوجود اس سے گمان کرتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم لن قتلت الامیر المومنین. آغاز ہے مالک کل جہاں کے نام سے جو سچ کو پسند کرتا ہے اور سچ کا حکم دیتا ہے.
درود و سلام ہو حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے محفوظ و معصوم عن الخطا خانوادے پر۔ میں زانو ادب طے کرتا ہوں ان نفوس قدسیہ کے سامنے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صورت میں مومنین کے لیے مشعل راہ ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان تمام نفوس قدسیہ کی خدمت میں جو صاحبان روضہ یا صاحبان مزار کی حیثیت سے جا بجا کرعز پر فیض عام جاری کیے ہوئے ہیں۔ میں تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء، آئمہ سب کی خدمت میں اور بطور خاص قائم آل محمد کی خدمت میں پرسہ پیش کرتا ہوں شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا۔ درود بھیجئے، ثواب ملے گا، اور سلام بھیجئے، جواب ملے گا۔ صمیم قلب سے سچ نیوز کے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان آغا شیرازی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا یہ خصوصی پروگرام جو مرحبا سحر کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے، یہ دوسرا نہیں تیسرا پڑاؤ ہے شہادت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلاۃ والسلام کے عنوان سے۔ پہلے پڑاؤ میں ہم نے گفتگو کی حضرت علی کے عنوان سے، اور پھر ہم نے علی اور قرآن کو جو ہے وہ اپنا موضوع سخن بنایا۔ آج بھی ایک ایسا ہی موضوع ہے جو مولا سے مشتق ہے، بلکہ میں یہ کہوں تو جائز ہوگا کہ ایک ایسا عنوان آج ہے کہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات سے بڑا نتھی ہے، بلکہ وہ کیفیت جہاں کہیں بھی قرآن پہ پائی جائے گی، ریفرنس کے طور پہ مولا کو ضرور یاد کیا جائے گا، وہ ہے عدل و انصاف۔ عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، اس کے درمیان میں تفریق کیا ہے، ہم یہ آج ڈسکس کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیسے واقعات کی صورت میں، جیسے اس کتاب مبین نے، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید نے، اللہ تعالیٰ نے ایک مزاج اپنایا کہ پچھلے جتنے بھی انبیاء کے ادوار گزرے ہیں، ان ادوار کے واقعات کو نقل کر کے آپ کی میری ہدایت کے لیے رکھ چھوڑا۔ ایسے ہی ہم مولا علی کی حیات مبارکہ سے ایسے واقعات آپ سے شیئر کریں گے جس سے یقینی طور پر ہمارے لیے ہدایت کا باب کھلتا ہوگا، اور باب بھی وہاں سے ہدایت کا کھلے گا جو خود باب علم ہے، اور باب علم کی در پر جا کر حاضری دیں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، تو یقینی طور پر ہم علی کے ذکر کے عنوان سے عبادت کر رہے ہیں، اپنے لیے توشہ آخرت بنا رہے ہیں۔ ہمارا طمع ہے، ہمارا لالچ ہے، اور لالچ یہ ہے کہ ہم کسی صورت میں اس ذکر سے خدا کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل کر لیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیں۔ آج ہم ذکر کریں گے اس عدل و انصاف کا جس کے قائم کرنے میں علی ابن ابی طالب نے وہ مثالی کردار ادا کیا ہے کہ رہتی دنیا تک عدل اور انصاف خود سر جھکا کر شکریہ ادا کرتا رہے گا کہ ہمارا تعارف مولا آپ نے کروایا ہے۔ آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو سب سے پہلے انتہائی محترم پروفیسر مفتی نواب نفیس قادری صاحب، آپ پہلے جامعہ کراچی بادر علمی میں جو ہے وہ یہ ذمہ داری تدریس کی انجام دیتے رہے، اور آج کل 1 سے زائد یونیورسٹیز اور کالجز میں جو ہے وہ تدریس کا عمل جاری ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان موجود ہیں علامہ سید محمد طلال رضوی صاحب، قبلہ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور ہم آج آپ سے یقینی طور پر مولا کے فضائل و مناقب میں عدل و انصاف کا جو باب ہے اس پر روشنی چاہیں گے۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد مسلم مہدوی، ثنا خواں ہیں اور ثنا کے عنوان سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ آج نوحہ و سلام کی کیفیت بھی بپا کریں گے، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ اور پھر قاری وجاد حسین زینی، آپ کا بہت شکریہ، جنہوں نے سب سے پہلے اس ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تلاوت کلام پاک سے، اور آپ 2017 میں رنر اپ تھے، سیکنڈ پوزیشن پہ تھے، جو ہمارا مقابلہ حسن قرات کا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم آپ کو رخصت دیں گے۔ اور ناظرین کرام، گفتگو کا جب ہم آغاز کریں گے تو سب سے پہلے انصاف کی اور عدل کی جو کیفیت ہے وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم ترتیب وار اسی طرح ترتیب بنائیں کہ پہلے اللہ کے اس حکم کو اپنائیں، اس کے بعد قال رسول اللہ کو اپنائیں، اور پھر اس کے بعد ایک نظر ہم حیات مبارکہ
شیر خدا مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی پر ایک نگاہ کریں۔ تو میں پروفیسر صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا، بنیادی طور پر ہم نوجوانوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک ہی شے کو بہت سارے ناموں سے پکار لیتے ہیں، اور کسی شے کو اگر کسی نام سے پکارا جا رہا ہو تو ہم اس کے معنی جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ انضمام کر دیتے ہیں، مدغم کر دیتے ہیں۔ عدل اور انصاف کی تفریق کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ انصاف کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آپ نے دو الفاظ ہیں جس کی سب سے پہلے تشریح چاہیے، اور وہ ہے عدل۔ تو اس کی تعریف یہ ہوگی کہ ہر وہ شے جو اپنی اصل پر موجود ہے وہ عدل ہے، اور اصل سے ہٹا لو وہ ظلم۔ کیا بات ہے پروفیسر صاحب، ماشاء اللہ۔ ایک تو یہ ہے، جب آپ کہیں میں اس کا انصاف لفظ نصف سے نکلا ہے، کسی شے کو برابر برابر تقسیم کر دیں، ٹھیک ہے، اس کا مصدر نصف ہے۔ نصف، اس کا مادہ نصف۔ تو دو بات یہ ہو گئی۔ جی، اب رہ گیا آپ کا دین اسلام سے متعلق کہ عدل و انصاف کا کیا درس دیتا ہے اسلام، جی، اور وہ نصوص قدسیہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت دل کھول کر ایک ایک بات کرنی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور یوم شہادت کا معاملہ ہے۔ تو سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی ایسا کوئی پہلو نہیں چھوڑا جس میں عدل اور انصاف نہ ہو۔ اور وہ کیوں ہے، کس وجہ سے؟ اس کی ایک بہترین وجہ یہ ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے بالواسطہ علم حاصل کیا، انصاف حاصل کیا، یعنی یوں سمجھ لو وہ صداقت میں، عدالت میں، سخاوت میں، شجاعت میں، امامت میں، ریاضت میں، صورت میں، سیرت میں۔ تو وہ جو جتنے یہ پہلو ہیں یہ تشنا نہیں ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ کو جو سب سے زیادہ فوقیت اگر صحابہ میں ہوگی تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت ہے۔ کیا بات، عمدہ، بے شک، کہ نسبت میں تیری میرا زمانے میں بھرم ہے، والی مثال ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضو عنہ نے اور ہر مقام پہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سیکھا، اور یوں سمجھ لیجئے کہ پورا علم، باب العلم کہہ رہے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ باب العلم کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پاس آ رہے ہیں۔ ایک شخص اگر آئے علم حاصل کرنے تو وہ حدیث ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازے ہیں۔ وہ علم کے شہر سے کچھ پوچھنے آ رہا ہے تو وہ ایک دفعہ آتا ہے، دوبارہ جا رہا ہوتا ہے تو دو دفعہ دروازے سے دروازے کیا سے اچھی بات ہے۔ بلکہ میں آپ کی بات کی جو ہے وہ ایک تائید اس انداز میں کروں گا آپ کی اجازت سے کہ نوجوانوں تک وہ بات پہنچ جائے ذرا ایک اور انداز سے۔ وہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کا پروٹوکول جو ہے، اس پروٹوکول کا نام علی ابن ابی طالب ہے، کہ وہ ایک پروٹوکول ہے جہاں سے آپ کو گزر کے آنا ہے۔ جی بسم اللہ۔ ہاں، تو اب یہاں پر ایک بات آ گئی ہے۔ دوسری بات یہ آ گئی کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر واقعات دیکھے جائیں ہر چیز میں عدل کیا، یعنی یہاں تک ہوا ہے کہ اگر کافر کو مارا ہے تو بھی برابر برابر 3 ٹکڑے کر دیے۔ واہ واہ۔ تو لہٰذا یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف ہے جو تمام صحابہ میں یکتا و یگانہ ہے۔ وہ کہہ لیجیے کہ دیکھیں نا، جو سرکار دو عالم کا پروردہ ہو، سرکار دو عالم جس کی تربیت فرمائیں، جو بچپن سے رسول اللہ کو دیکھ رہے ہوں، ایک ایک چیز دیکھ رہے ہوں، سرکار کی عبادات دیکھ رہے ہوں، سرکار کا ارشاد دیکھ رہے ہوں، ان سے بڑھ کر کون سی ایسی سند ہوگی؟ ہاں بالکل، بے شک، کہ جہاں پر عدل تشنا رہ جائے۔ واہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے سارا کہ سارا، اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کا ایسا چمکدار ستارہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور بنو ہاشم میں کہ جن کی عظمت کو
جتنا بھی خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے۔ بالکل بلا شبہ۔ شیر خدا مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام، میں چاہوں گا کہ اب مولا کی بارگاہ میں اس انداز سے جایا جائے کہ وہ جو انصاف ہے، وہ جو عدل ہے، وہ فیصلے کی صورت میں کیسے سامنے آتا ہے۔ مولا کے سامنے جب کسی قضاوت کے عنوان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو پھر وہاں عدل کیسے ہوتا ہے، وہاں کیسے انصاف ہوتا ہے، چاہے کہ وہ مسند خلافت پہ موجود ہوں یا مسند خلافت پہ نہ ہوں، لیکن عدل اور انصاف کیسے قائم کرتے ہیں۔ میں علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور طلحہ رضوی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عدل و انصاف کی ایسی کیا مثالیں حیات مبارکہ سے ملتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد اور آل محمد پر۔ سرکار امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جن کی حیات مبارکہ سرکار ختمی مرتبت کے تمام اوصاف سے عبارت ہے۔ واہ۔ بالخصوص جب ہم بات کرتے ہیں عدل اور انصاف کے بارے میں، تو دیکھیے تاریخ اسلام ہی نہیں بلکہ تاریخ آدم کا واحد بادشاہ، واحد خلیفہ، واحد وزیر اعظم، واحد حکمراں کہ جس کو قتل ہی اس کے کثرت عدل کی وجہ سے کیا گیا ہے، واہ 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 واہ، جس کا بہت قتل ہی عمدہ، بہت اس کی عمدہ۔ کثرت عدل کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ یعنی اس درجہ عدل کے اوپر امیر المومنین عامل تھے واہ کہ واہ واہ واہ، لوگوں سے وہ عدل برداشت نہیں ہو واہ سکا، علامہ صاحب کیا بات ہے۔ اور سرکار کو حالت نماز میں قتل کر دیا گیا۔ سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہو، بعد وفات پیغمبر کا دور ہو، کہ خود امیر المومنین کی ظاہری خلافت کا دور ہو، ہمیں کتنے ہی ایسے واقعات ملتے ہیں۔ جیسے بالفرض ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضور ایک سفر سے تشریف لا رہے تھے، تو راستے میں جو شریک سفر مسافر تھا سرکار کا، اس کے پاس ایک ناقہ تھا۔ سرکار کو وہ ناقہ پسند آیا اور سرکار نے 2000 درہم میں وہ ناقہ اس سے خرید لیا۔ اب جب مدینے پہنچے تو طے یہ ہوا کہ بھئی مدینے پہنچ کے ناقہ میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اب جب مدینے پہنچے تو وہ مدینے پہنچ کر اس بات سے انکاری ہو گیا کہ سرکار نے ناقے کی قیمت ادا کی ہے۔ سرکار نے ناقے کا مطالبہ کیا، اس نے کہا پہلے قیمت دیجئے۔ کبھی قیمت تو میں تمہیں دے چکا، قیمت دے چکے تو کوئی رسید دکھائیے، کوئی ثبوت لائیے، کوئی گواہ پیش کیجئے۔ کہ بھئی ہم تم سفر میں تھے، نہ کوئی ثبوت، نہ کوئی گواہ، نہ کوئی تحریر، میں نے تو تم سے کوئی تحریر نہیں۔ ایسے میں ایک صاحب مدینے سے باہر تشریف لا رہے تھے اسی مقام تک، تو اس یہودی نے دیکھ کر، اعرابی نے دیکھ کر کہا کہ بھئی یہ تمہارا ماننے والا آ رہا ہے، اس کو ہم اپنے درمیان حکم بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے۔ ٹھیک ہے تم کہتے ہو تو اس کو حکم بنا لیتے ہیں۔ اور وہ مسئلہ اس کے سامنے رکھا گیا۔ ابھی کیا بات ہے؟ کبھی ایسی ایسی بات ہے، کیا کہتے ہو؟ کہ بھئی محمد نے اگر مجھے اونٹ کی قیمت دے دی ہے تو گواہ دے یا ثبوت دے یا رسید دکھائے۔ سرکار آپ کیا کہتے ہیں؟ بھئی میں اس کو قیمت دے چکا ہوں۔ کہ حضور بات تو یہ درست کہہ رہا ہے، اگر آپ نے قیمت ادا کر دی ہے تو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہونا چاہیے، کوئی تحریر ہونی چاہیے، کوئی گواہ ہونا چاہیے۔ حضور کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ ایسے میں ایک اور صاحب تشریف لائے، کہ بھئی اس سے تم راضی نہیں ہو تو کسی دوسرے کو بنا لیتے ہیں، یا آ رہے ہیں ان سے کر۔ اس طرح یکے بعد دیگر 3 افراد آئے اور ان افراد نے وہی بات رکھی جو عام طور سے معاشرے میں رائج ہے کہ کوئی نہ کوئی ثبوت یا گواہ یا کوئی تحریر آپ پیش کریں تو یہ آپ کا حق ثابت ہوتا ہے۔ ایسے میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سامنے سے تشریف لائے۔
تو سرکار نے اس اعرابی سے کہا کہ بھائی 3 حکم تم نے اپنی مرضی سے مقرر کیے، اگر اجازت دو تو 1 حکم میں بھی مقرر کر لیتا ہوں۔ کہا بھائی ٹھیک ہے۔ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جیسے عام لوگ ہیں ایسے علی بھی کوئی عام آدمی ہے، جیسے عام لوگ ہیں، عام عرب ہیں، عام چلنے پھرنے والے لوگ مدینے میں رہتے ہیں، ایسے علی بھی کوئی عام آدمی ہوگا۔ اس کا بھائی ٹھیک ہے، اب علی کو حکم بنا لیتے۔ کہا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہا بھائی میں کہتا ہوں کہ قیمت کی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی میں نے اس سے اونٹ خریدا ہے، قیمت اسے دے چکا ہوں، اور کیا کہتے ہیں یہ اب اونٹ دینے سے انکاری ہو رہا ہے۔ تو کیا کہتا ہے کہ بھائی محمد نے اگر قیمت دے دی ہے تو مجھے رسید دے، ثبوت دے یا کوئی گواہ لائے۔ سرکار آپ کیا کہتے ہیں؟ کہا میں اسے قیمت دے چکا ہوں۔ کہا سرکار آپ نے دے دی؟ کہا بالکل دے دی۔ مولا کائنات نے نیام سے تلوار نکالی اور اعرابی کو قتل کر دیا۔ اب یہ جو پہلے 3 حکم اعرابی کے مقرر کیے ہوئے تھے، یہ حیرت سے حضرت علی کو دیکھنے لگے، یا علی یہ کیا کر دیا؟ ایک انسان کا قتل کر دیا۔ کہ کیا تم نہیں جانتے جو شخص اللہ کے رسول پر جھوٹ کی تہمت باندھے وہ واجب القتل ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ ہے۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا مرحبا رمضان، مرحبا رمضان۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، کیا کہنے ہیں، واہ واہ۔ جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی۔ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں۔ موت کا کیا خطر، موت سے کیا حذر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو۔ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ قبلہ یقیناً ذکر علی ہو رہا ہے، استاد کا مزاج بھی آپ کو معلوم ہے، میں شعر پیش کرتا ہوں۔ عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں۔ چلے مجھے مقطع سے پہلے ایک اور شعر یاد آ گیا، میں وہ پیش کرتا ہوں، لائیو جا رہے ہیں ہم۔ شعر سماعت فرمائیے آغا صاحب۔ شعر: جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہیں۔ مسلک عشق میں مانگنا عیب ہے، میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہیں۔ ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں، کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آ گئی۔ اور عشق جب تک نہ ہو شعر ہوتا نہیں، مجھ میں کب اہلیت تھی تیری مدح کی۔ میرے مولا میں قربان تیرے عشق کے، سبت جعفر کو بھی شاعری آ گئی۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی۔ سلامت رہیں مسلم مہدوی صاحب، آپ نے اپنے استاد، ہمارے استاد، بلکہ اس کل عالم کے استاد جو اردو جانتے ہیں، اردو بولتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں، شعر سے ذوق رکھتے ہیں، اور عشق ولا بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے، ان سب کے استاد سبت جعفر کا کلام پڑھا۔
اور میں مدعا دعا ہوں کہ خداوند متعال اس کلام کے صدقے میں بالعموم اور بالخصوص آج کی اس خصوصی شب کے صدقے میں ان کے درجات بلند کرے، جس کا ہمیں تیقن ہے کہ وہ عالم ارواح میں بہت آسانیوں میں ہوں گے۔ تو میں چاہوں گا قبلہ آپ کی جانب سے اسی موضوع پر مزید جانیں، لیکن آپ تک جو خوشبو پہنچ رہی ہے وہ مجھ تک بھی پہنچ رہی ہے۔ کچھ کھانے کا اہتمام کیا جا رہا ہے جو سحر میں جو ہے تیار کیا جاتا ہے، تو ہماری شیف سبین ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ یہ جو دھواں سا اٹھ رہا ہے کیا آگ لگنے والی ہے یا کچھ تیار ہونے والا ہے؟ نہیں آغا، یہ جو ہے سالن پک رہا ہے اور چاول بنا رہی ہوں، بریانی جسے اچھا آج بریانی ہے؟ جی بالکل۔ تو یعنی فیضان خوش ہو جاؤ، سراج خوش ہو جاؤ، سارے کیمرہ مین مسکرا دیا آپ کے لیے۔ جی بالکل۔ اچھا ہم یہاں پہ چاول استعمال کر رہے ہیں تقریباً 1 کلو کے قریب۔ چاول کو ہم آدھے گھنٹے پہلے بھگو دیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم نے دوسرے چولہے پہ ہم نے گریوی تیار کی ہے۔ گریوی میں ہم نے پیاز شامل کیے تقریباً 5 عدد کے قریب، اور اس کے ساتھ ہم نے اس میں آلو بھی شامل کر رہے ہیں بریانی میں، کیونکہ بعض لوگ استعمال نہیں کرتے میٹ کا۔ بیف بریانی بن رہی ہے تو میں نے کہا اس کے ساتھ آلو کا بھی کمبینیشن ہونا چاہیے۔ اچھا آپ چکن کے علاوہ جب بھی کوئی اور میٹ استعمال کرتی ہے تو میری طرف آپ بڑی مانی خیز نظروں سے دیکھتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ بعض لوگوں کو چکن پسند نہیں ہے، بعض کو میٹ پسند نہیں ہے، بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، بڑوں کا بھی خیال رکھنا ہے، تو دونوں تینوں چیزیں۔ یہ فیضان جس طرح آپ کو جو زوم کر رہا ہے نا، اس کو یہ پسند آ رہا ہے میرا خیال ہے۔ ہاں وہ اصل میں بریانی کی ریسیپی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے بچوں کو تو ویسے بھی بھائی ہیں سب، یہ تو گھر کی طرح۔ یہ کتنی دیر میں تیار ہو جائے گا؟ اس میں تقریباً ہمیں 1 سے پون گھنٹہ لگے گا، کیونکہ ہم نے میں نے جیسے شروع میں بھی بتایا تھا کہ جو اگر ہم میٹ لے لیتے ہیں پہلے سے پرچیز کرتے ہیں تو اس کو اگر بوائل کر کے رکھ لیتے ہیں تو وہ گل جاتا ہے ہاف ڈن کر کے، تاکہ آپ کو اگر ریڈی کرنی ہو تو اس میں پرابلم نہ ہو۔ اچھا میں ابھی تک یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ پرچیزنگ آپ کا شعبہ نہیں ہے، یہ ملکہ والے تمام چیزیں جو ہے وہ یہاں پر ارینج کر کے رکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کیا؟ نہیں، میں اپنی پرسنل بات بتا رہی ہوں، ذاتی بتا رہی ہوں میں آپ کو، میں ان کی برانڈ کی نہیں بتا رہی۔ تو وہ یہ کہ میں نے گوشت جو استعمال اس میں کر رہی ہوں، گوشت وہ ہم نے الگ سے پہلے اس کو بوائل کر لیا تھا، تو ہمیں تقریباً آدھے سے پون گھنٹہ لگے گا، کیونکہ چاول پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سیلا چاول استعمال کر رہے ہیں بریانی میں یا باسمتی رائس کر رہے ہیں۔ اگر باسمتی رائس کر رہے ہیں تو آدھا گھنٹہ لگتا ہے، سیلا چاول کو 2 سے 3 گھنٹے بھگونا ہوتا ہے۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا چاول استعمال کر رہے ہیں اور کون سا میٹ استعمال کر رہے ہیں، اس سے بریانی کے ٹائمنگ کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ٹائمنگ آپ بتا رہی ہیں پونا گھنٹہ جو ہے وہ اسے جو ہے وہ رکھنا ہے بوائل کر کے گوشت کو، گوشت کے بارے میں، تو اس پہ تو یہ بھی منحصر ہے نا کہ وہ جس گائے شریف یا بیل شریف کا گوشت ہے اس کی عمر مبارک کیا ہے، تو اس سے بھی یہ جو ہے ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، ایسا ہی ہے۔ اور اگر آپ نے پہلے سے فریز کر کے رکھا ہے تو پھر اس کو پہلے سے آپ کو نکالنا ہے تاکہ وہ ایزی ریسیپی ہماری تیار ہو جائے۔ بہت درست جی، سلامت رہیے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، سحر کا اہتمام ہو رہا ہے اور یہ سحر بھی ایک سحر ہے جو ضربت کی سحر اور شہادت کی سحر کے درمیان ہے۔ میں اسے اس طرح موسوم کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی پچھلے تقریباً 10 سال سے ٹرانسمیشنز کر رہا ہوں رمضان کی، تو میں عمومی طور پر کہتا ہوں کہ یہ جو 3 ایام ہیں یہ ضربت کا، مصیبت کا اور شہادت کا یوم ہے۔ تو آج چونکہ ہم مصیبت کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ایک اس انداز میں ذکر ہے یہ کہ مولا کی حیات مبارکہ اتنی مطلب پر ہے ایسے واقعات سے کہ ایک ایک پہلو پر فلسفہ منطق کی روح سے بہت ساری بحث کی جا سکتی ہے اور اس سے یقیناً بہت سے ماخذ و محاصل حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن کیا وہ ماخذ و محاصل حاصل کرنے کے بعد آپ اپنی عملی زندگی میں اس کی امپلیمنٹیشن کو جو ہے وہ قائم کرتے ہیں، بناتے ہیں کہ ایسا کچھ سیکھ کر آپ اس پہ عمل کریں؟ آج ہمارے ساتھ قبلہ پروفیسر صاحب موجود ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، عدل اور انصاف کی تفریق آپ نے بیان کی، عدل کیا ہے، انصاف کیا ہے، لیکن کیا آپ کو عدل اور انصاف کی وہ صورت جو مولا علی نے اپنی حیات مبارکہ میں پریکٹیکلٹی کے ساتھ، کیونکہ انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ ناطق قرآن ہے، تو گویا اس لیے کہ وہ بولتا قرآن ہے، اگر قرآن مجید جو ہے وہ قرآن صامت ہے تو وہ ناطق قرآن ہے، سبب یہ کہ وہ پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں اس تھیوری کا۔ اس پریکٹیکل سے ہم نے کچھ سیکھا ہے، ہمارے اسلامی معاشرے میں کچھ اس طرح کی آپ کو نشانیاں ملتی ہیں، اور بطور خاص پاکستان میں جہاں آج کی حکومت ہی انصاف کے نام پر آئی ہے، جس نے نعرہ ہی انصاف کا لگایا ہے، تو کیا وہ انصاف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟
آپ ایک ایسا سوال کیوں کرتے ہیں جو بتانے کے قابل نہیں؟ اچھا میری مجبوری ہے، میں سوال ہی کرتا ہوں، مسئلہ چاہے جواب جانتا ہوں پھر بھی سوال کرتا ہوں۔ مسئلہ یہی ہے، معاملہ ظاہر ہے کہ عدل اور انصاف وہ کرنے والے کر گئے، اب کہاں سے باقی رہ گیا؟ تو صرف نام رہ گیا ہے۔ آپ نام لیجئے اور اپنا مسئلہ سیدھا کر لیجئے۔ لیکن مولا کائنات کا ایک قول بھی ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے، جی ٹھیک ہے نا، بالکل، لیکن عدل کے سوا نہیں چل سکتی۔ جی تو جس طرح ہم نے سب سے پہلے عرض کیا تھا نا کہ عدل کیا ہے، کہ کسی یعنی اپنے اصل پر ہے، عدل ہے، اصل کی تعریف یہی ہے، عدل کی تعریف یہی ہے اصل، کہ سرکار سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ مجھ سے گھما گھما کے جتنا بھی پوچھیں لیکن میں یہی کہوں گا کہ ان کا کوئی انسٹیٹیوشن نہیں تھا کہ جہاں سے وہ پڑھتے، وہ تو کائنات کے آقا و مولا اور علوم کے سرچشمے حیات سے کہہ لیجیے علم حاصل کیا تھا۔ بالکل۔ تو اب ان کی اس کے اندر حیات طیبہ میں جو عدل کی تعریف تھی کہ باقاعدہ اپنے دور میں کسی بھی قسم کی ناانصافی وہاں تو کوئی سوال ہی نہیں، صحیح، اس لیے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ چہیتے اور اس کا کہہ لیجیے کہ عمدہ ترین وہ تھے، اس کا کہہ لیجیے کہ چاہنے والے تھے بھتیجے، جن کو لے کے سرکار دو عالم نے پڑھا، جو آغوش رسول کی کہہ لیجیے کہ اس کے اندر ہو جائے، تربیت حاصل کر لیں، تو پھر وہاں پر تو کوئی چیز معنی نہیں رکھتی ہے۔ بلا شبہ۔ اور اس لیے ان کا مرتبہ سب سے زیادہ بلند اور افضل اسی لیے سب تسلیم کرتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ میں ایسی بات نہ کروں کہ کوئی نہیں کرتا ہو، جتنے بھی آئے دوست دشمن اپنے بیگانے سب کو کہنا پڑا کہ علی علی ہیں، اور ان کے مقام کو اللہ جانے اور رسول جانے، بالکل باقی انسان نہیں سمجھ سکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ناظرین کرام، چونکہ ہم ذکر علی ابن ابی طالب کر رہے ہیں تو اس میں بہت لازم ہے کہ وہ جو گھر ہے جس گھر سے یہ علی ابن ابی طالب کی تعمیر ہوئی ہے، اس میں بہت کلیدی کردار یقیناً جس کا اثر بھی ذات گرامی میں نظر آتا ہے، وہ ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ۔ لیکن ایک اور رنگ بھی ہے، وہ رنگ ابو طالب ہے۔ تو اب میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب آپ سے جانوں کہ یہ عشق جو ان کے ہاں پایا جاتا ہے، بلکہ میں جس طرح کہا جاتا ہے امام المتقین ہے وہ، میں تو کہتا ہوں وہ اگر عشاق رسول کا کوئی عنوان بنے تو وہ امام العاشقین بھی ہیں، کہ عشق رسول کا جو امام ہے اس کا نام علی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس عشق رسول کو آپ جناب ابو طالب اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچتا ہوا کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، سرکار ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اولاد، ایک بڑی معقول کہاوت ہے ہمارے گھرانوں میں رائج ہے سب کے، کہ اگر کسی گھر دیکھنا چاہتے ہو تم کہ کسی گھر میں تمہاری کیا عزت ہے، تمہارے پیچھے اس گھر میں تمہارے بارے کیسے باتیں ہوتی ہیں، تو اس گھر کے بچوں کی رائے اپنے بارے میں جان لو۔ واہ، عمدہ۔ ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا حضور سے کیسی محبت کرتے تھے، اس گھر کے بچوں سے دیکھ لیجیے۔ واہ 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 واہ، کیا عمدہ مثال ہے، کیا عمدہ مثال ہے۔ واہ اس واہ گھر کے واہ، بچوں سے دیکھ لیجیے، طالب ہو، طیب ہو، طالب ہو، عقیل ہو، جعفر ہو کہ علی ابن ابی طالب ہو، سب کے سب محمد مصطفیٰ پر جان قربان کر۔ واہ، دعوت ذوالعشیرہ ممکن نہ ہوتی اگر علی ابو طالب کی محبت، شفقت اور شجاعت نہ ہوتی۔ بے شک، بے شک ایسا ہی۔ مکے سے لے کر مدینے تک اور حجت الوداع تک دین نہیں ہوتا اگر علی کا ساتھ نہیں ہوتا۔ بلا شک۔ علی ابن ابی طالب وہ ہستی ہیں۔ دیکھیے یہاں پر چونکہ آج ہم عدل و انصاف کی بات کر رہے ہیں نا، تو عدل و انصاف کے درپردہ ایک موضوع اور بھی ہے جسے آپ دیانتداری کہتے ہیں، واہ، بالکل، ایمانداری کہتے یہ ہیں، اسی کا ذیلی عنوان ہے۔ اسی کا ذیلی عنوان ہے۔ اتنا اثر ہے اور اتنا جامع اثر ہے، یعنی شخصیت سرکار
ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات علی میں ایسے سمائی ہوئی ہے کہ جب ہجرت کی ہے آپ نے تو تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے. واہ، سینکڑوں امانتیں رکھی ہوئی ہیں، عمدہ. تفصیل بتانے کا وقت نہیں ہے. یا علی، یہ مکے کے کافروں کی امانتیں ہیں، ان کے حوالے کر کے آ جانا. بس کیا جانتے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں وہ علی جانتا ہے، اور علی کبھی غلط تقسیم کرنے والا نہیں ہو سکتا. واہ 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 جو پہنچے گی اس کے حقدار تک پہنچے گی. واہ واہ. تمام امانتیں علی ابن ابی طالب کو سپورٹ کر کے آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے آئے. واہ. تو یہ سب کہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے؟ یہ سب ہمیں پتہ چلتا ہے سرکار ابو طالب کے ذریعے. بلا شبہ. کیونکہ ابھی تو سرکار 8 برس کے ہیں جب دادا دنیا سے رخصت ہوئے. تو یہ امانت داری، یہ دیانت داری، یہ صداقت، یہ امانت کس نے دکھائی؟ واہ واہ. معاشرے کو، مکے کو کس نے بتایا کہ محمد صادق ہے؟ کس نے بتایا محمد امین ہے؟ واہ. جب مکے کے کافر اپنی امانتیں ابو طالب، کیونکہ سردار قریش ہے، سردار عرب ہے، لوگ اپنی امانتیں جب سفر پہ جاتے ہیں تو ابو طالب کے پاس رکھواتے. اب جب ابو طالب کے پاس امانتیں رکھوانی آئیں تو یہ اشارہ کرتے، محمد یہ امانتیں ان کی لے کے رکھ لو. اب وہ 6 مہینے کے بعد آئے کہ 6 سال کے بعد آئے، جیسی امانت رکھ کے گیا ہے ویسی امانت واپس پا رہا ہے. کیا تو بات. باہر جا کے کہتا تھا ابو طالب کا بھتیجا بڑا امانت دار ہے، واہ واہ. ابو طالب کا بھتیجا بڑا سچا ہے. یہ صفت، صداقت، امانت اور عدل اور شجاعت کی تمام وصف پیغمبر کے زمانے کے سامنے لانے والی ہستی ابو طالب ہے. بے شک. اور وہی ہستی علی ابن ابی طالب کو پروان چڑھا رہی ہے. تو اسی محبت کے ساتھ پروان چڑھایا ہے. وہ محبتیں ودیت کی ہیں اپنی نسل کو. کیا بات. اور ایسی نسل ودیت کی ہیں اپنی نسل کو کہ آج تک نسل بعد نسلن جی 1400 سال گزر گئے. میں سرکار ختمی مرتبت کی 38ویں نسل آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. جی. یعنی اگر آپ شجرہ طیبہ کیلکولیٹ کریں تو میرا 38ویں پشت میں جا کے شجرہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا ہے. امیر المومنین سے 37ویں پشت میں ملاقات ہوتی ہے. 37 پشتیں نسلیں گزر گئیں مگر وہ محبت کم نہ ہو سکی. واہ واہ واہ. یہ ابو طالب کا صدقہ ہے جو آج ہم بیٹھ کر محمد مصطفیٰ سے محبت کا دعویٰ کریں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. عشاق کا جب عنوان آئے گا تو جناب ابو طالب کا نام سر فہرست آئے گا. یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ ہے، عشق بھی اور علی ابن ابی طالب کا ذکر بھی جاری ہے. مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا. سبحانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور پھر اس خانوادے میں عشق کا توارث بھی دیکھ رہے ہیں. جس طرح علامہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ یہ وراثت میں عشق آ رہا ہے علی ابن ابی طالب کے پاس جو سرکار ابو طالب سے آیا ہے. اسی عشق پر بات ہو رہی ہے. ہمارے ساتھ پروفیسر صاحب بھی موجود ہیں، علامہ صاحب بھی موجود ہیں، اور میں چاہوں گا کہ علامہ پروفیسر صاحب آپ کی جانب سے یہ واضح ہو جائے کہ یہ جو سیکھ ہے جو ان کو وہاں سے مل رہی ہے اور پھر آگے نسلوں میں سفر کر رہی ہے، عدل اور انصاف کا وہ واقعہ، ہر وہ واقعہ جو اس سے پہلے 3 خلفاء کے دور میں جب بھی قضاوت کے عنوان سے یا ان کو پکارا گیا یا پھر انہوں نے خود چاہا کہ وہ یہاں پر درستی چاہیں تو وہ آ گئے اور انہوں نے فیصلے کیے، اور خود اپنے دور خلافت میں بھی ایسے فیصلوں کی جانب ذرا روشنی ڈالیے کہ جن فیصلوں میں حضرت علی کی جانب سے عدل اور انصاف نظر آ رہا تھا. عشق کی بات ہے تو میں پہلے تو ایک بات یہ کر دوں جی کہ عشق دم مصطفیٰ، اقبال کہتا ہے عشق دم مصطفیٰ، عشق دم جبرائیل، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق کی منزل فنا، ظاہر فنا، باطن فنا، عشق دم مصطفیٰ، عشق دم جبرائیل. کیا کہہ رہے ہیں؟ اب جہاں تک جس کا تعلق ہے کہ ہم بتائیں کہ کیا ہے، خلیفہ دوم جو ہیں ان کے زمانے میں تمام تر جسٹس آف شریعت بینچ یعنی چیف جسٹس آف اسلام جو تھے اس دور میں وہ سیدنا علی مرتضیٰ تھے،
اور سیدنا علی مرتضیٰ کے لیے وہ باقاعدہ اعلان ہوتا تھا کہ جب وہ مسجد نبوی میں موجود ہوں تو کوئی شخص بھی فتویٰ نہیں دے سکتا. واہ. یعنی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ایمانداری کی بات کرے آدمی، کوئی مسلک سب پیچھے کر دے اٹھا کے، لیکن اتنا یاد رکھو کہ وہ ان کے پائے کا کسی کے پاس علم نہیں تھا. واہ. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کہا کرتے تھے کہ اس کا العلم ینادی باعلیٰ صوتہ انا سلطان العالم. واہ واہ واہ. علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بے اللہ صوتہ، یعنی بآواز بلند کہتا ہے، چیخ چیخ کے، العلم ینادی، چیخ چیخ کے کہتا ہے، باعلیٰ صوتہ، اونچی آواز، انا سلطان العالم، میں بادشاہ ہوں دنیا. تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بھی کبھی کوئی ایسے مسئلے آئے یا جب بھی کبھی کسی اس کا فیصلہ کرنے کا مسئلہ آیا تو سیدنا علی کے فیصلوں میں وہ اعتدال پایا گیا. اور اس سے بڑھ کر اور ایک چیز بھی، ایک جذبہ ایمانی یہ ہے اور بہت بڑا ظرف ہے. تو حسن میری جگہ پہ یہ بدلہ ضرور لینا، لیکن ضرب ایک لگانا، اس نے بھی ایک ضرب لگائی ہے. تو گویا یہ وہ عدل ہے، یہ وہ انصاف ہے جو اپنے قاتل سے بھی روا رکھا ہوا ہے. اس سے پہلے مفتی صاحب، پروفیسر صاحب نے بہت اچھی بات کہی کہ جب مقام وہ آیا کہ دشمن سامنے موجود ہے، دشمن نے پانی بند کیا، تو جب پانی تصرف میں آ گیا تو خود پانی بند نہیں کیا. یہاں پھر عدل ہے، جو آپ نے کہا کہ چیز جب اپنی صحیح مقام پہ آ جاتی ہے تو عدل کہلاتی ہے. میں علامہ صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ ذرا بیان فرمائیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کا جو یہ عدل اور انصاف کا معاملہ ہے، یہ جب دشمن سے روا ہوتا ہے تو یہ کس حوصلہ مندی کی بات ہے کہ دشمن جو ہے وہ بے ایمانی کر رہا ہے اور علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ ایمانداری سے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایمانداری ذیلی عنوان ہے، ایمانداری سے عدل اور انصاف کو قائم کر رہے ہیں. یہ کتنے بڑے حوصلے کی بات ہے. دیکھیے، حوصلہ تو اس گھرانے کا خاصہ رہا ہے. دشمن یہ بچپن سے سیکھتا ہے. انسان بچپن سے سیکھتا ہے. سرکار مکے کی گلیوں میں تبلیغ کے لیے نکلتے تھے. جی. اب مکے کے کافر رسول کو تنگ کرنے کے لیے ان کے پیچھے اپنے بچے چھوڑ دیتے تھے. جی. جاؤ محمد کو تنگ کرو، اسے پتھر مارو، اسے پتھر مارو. تو باپ نے کیا کیا، یعنی جناب ابو طالب نے رسول کے ساتھ مولا علی ابن ابی طالب کہ بیٹا کل سے بھائی کے ساتھ جانا، بھائی اکیلے نہ جائے. اب جب شام ہوئی تو مکے کے لوگ حضرت ابو طالب کے دروازے پہ جمع ہو گئے. اپنے بچے جو ہیں وہ ان کے پاس ہیں. کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے، کسی کا پیر ٹوٹا ہے، کسی کا سر پھوٹا ہے، کسی کی آنکھ پھوٹی ہے. سارے ٹوٹے پھوٹے بچے مکے کے سارے باپ علی کے دروازے پر. بھئی کیا ہوا؟ کہا بھئی تم بتاؤ. یہ دیکھو اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا، وہ تو کہہ رہا ہے کہ اس کا پیر ٹوٹ گیا. کیسے ہوا؟ میں تو کہہ رہا ہوں بہت بری بات ہے. کیسے ہوا؟ کہ تمہارے بیٹے نے کیا ہے. میرے بیٹے نے؟ حضرت علی کو بلایا، پوچھا بھئی تم نے کیا ہے؟ کہا بابا میں نے کیا ہے. کہا کیوں کیا؟ کہ جب میرا بھائی تبلیغ کے لیے نکلتا ہے تو یہ سب اس کو پتھر مارتے ہیں. میں گھر سے نکلا تھا، اماں نے کچھ کھجوریں دی تھیں کھانے کے لیے، وہ گٹھلیاں جیب میں جمع کرتا جا رہا تھا. جب یہ آ کے پتھر مارتے تھے میں کسی کو گٹھلی مارتا تھا. اب وہ بچپن کی شجاعت، آپ کو واقعہ تو یاد ہوگا کہ اجدر کے 2 ٹکڑے کیے. اب وہ اجدر کے جو 2 ٹکڑے ہوئے، وہ شجاعت تو آج بھی ہے. تو وہی شجاعت ہے. بات وہی ہے، بچپن سے وہ سکھایا جا رہا ہے. تربیت کا حصہ ہے کہ جس طرح کا مزاج سامنے ہے وہ کام نہیں کرنا ہے، بلکہ اپنے حقائق پر قائم رہنا ہے. حقیقت کیا ہے؟ 2 عالم کی حقیقت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس پر قائم رہنا ہے. دنیا ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے. محمد کی تعلیمات کیا ہیں؟ سرکار ختمی مرتبت کی تعلیمات عدل، انصاف. میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ اسلام نے 2 چیزیں بنیادی طور پر سکھائی تھیں.
جو آج ہمارے معاشرے میں نہیں نظر آتی، ایکسیپٹنس اور ٹالرنس، جی دونوں چیزوں کا بالخصوص اسلامی معاشرے میں فقدان نظر آتا ہے. بالکل. نہ ایکسیپٹنس ہے نہ ٹالرنس ہے. اگر یہ دونوں چیزیں آ جائیں تو علی والا عدل بھی آ جائے گا. واہ واہ. اس لیے کیونکہ یہ دونوں چیزیں جب آتی ہیں، علی کے دور کا عدل، مولا کائنات والا عدل اس وقت آتا ہے جب آپ ایکسیپٹنس کی گنجائش رکھتے ہو. کیا اچھی بات ہے، ایکسیپٹنس اور ٹالرنس. اور کیا خوبصورت بات کہی تھی علامہ صاحب نے پچھلے بریک سے پہلے کہ عدل کی بنیاد پر، انصاف کی فراہمی کی بنیاد پر، عدل کے قائم کرنے کی بنیاد پر تاریخ انسانی میں یہ واحد مثال ہے جو قتل ہوا بحیثیت حکمراں، کیونکہ وہ عدل قائم کرتا تھا. میں چاہوں گا مسلم حیدری آپ کی جانب سے بارگاہ علی ابن ابی طالب میں منقبت کے پھول، آپ کی آواز امام ہوگی، ہماری سماعتیں مقتدی. چلیں جی، جناب امیر کا تذکرہ ہے، میں علی مولا کی فضائل کی منقبت پیش کرتا ہوں. ہمارا دونوں عالم میں سہارا یا علی مولا، یا علی مولا، یا علی مولا. ہمارا دونوں عالم میں سہارا یا علی مولا. سبھی نے وقت مشکل میں، سبھی نے وقت مشکل میں پکارا یا علی مولا. ہمارا دونوں عالم میں سہارا یا علی مولا. قبلہ شعر بطور آپ کی نظر. زمانہ جس کی جانب کر رہا ہے رات دن سجدے، زمانہ جس کی جانب کر رہا ہے رات دن سجدے، بنا ہے وہ زچا خانہ تمہارا یا علی مولا. ہمارا دونوں عالم میں سہارا یا علی مولا. اور زمینوں، ابھی آپ نے کہا سارا گھرانہ لجپال ہے، شعر سماعت فرمائیے. زمینوں آسماں سورج فلک کے چاند تارے بھی، زمینوں آسماں سورج فلک کے چاند تارے بھی، تیرے بچوں کا صدقہ ہے یہ سارا یا علی مولا. ہمارا دونوں عالم میں سہارا یا علی مولا. اور منافق کون ہے چہرے کی رنگت خود بتا دے گی، لگا کر دیکھ لو بس ایک نعرہ یا علی مولا. تمنا ہے یہ مسلم کی نہ موت آئے اسے مولا. تمنا ہے یہ مسلم کی نہ موت آئے اسے مولا. نہ جب تک دیکھ لے روضہ تمہارا یا علی مولا. ہمارا دونوں عالم میں سہارا یا علی مولا. جی پروفیسر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. جی بس میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ مجھے اجازت دے دیجیے. جی میں تو صرف خراج عقیدت اتنا ہی پیش کر سکتا ہوں اپنی ذات سے کہ علی اولا ہے، اعلیٰ ہے، علی کا بول بالا ہے. ہاں ہاں علی نے سر حق کھولا، علی مولا، علی مولا. کیا کہنے، ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. ہم چلتے ہیں شیف سبین کی جانب. جی تیاری کہاں تک پہنچی؟ کیا انتظام و انتظام ہے سحر کا؟ جی بالکل تیاری کمپلیٹ ہے
اور بریانی بھی تیار ہے, کھا دوں میں. اچھا جی, یہ بریانی باؤل میں آپ نکال رہی ہیں, اور یہ اچھا اس کا دم بھی ہو چکا؟ جی دم بھی ہو گیا. اچھا, یہ جو دم ہوتا ہے اس کے لیے خواتین کو پیر ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے نا, یہ تو ویسے دم کیا جا سکتا ہے؟ یہ ایسے بھی دم کر سکتے ہیں بالکل. اور ایک دم کیا جا سکتا ہے جی. جی واہ جی واہ. اچھا, یہ جو آپ کی سجاوٹ ہے نا, یہ دراصل لذتوں کو اور بڑھا دیتی ہے. بہت شکریہ. اچھا, آخر میں ہم نے اس پہ جو براؤن پیاز کی ہوئی تھی وہ اوپر سے اس کو سرو کر دی تھی. اچھا, وہ گارنشنگ کے لیے آپ نے کی تھی؟ جی بالکل, وہ گارنشنگ کے لیے کی تھی میں نے. ٹھیک ہے, اور مزیدار سی بریانی اور ساتھ میں رائتا. آج آپ نے خود سے کہا ہے مزیدار, اس کا مطلب ہے کہ کوئی بہت ہی خاص بات ہے, وگرنہ تعریف ہم کرتے ہیں, آپ تو خاموشی رہتی ہیں. واہ جی واہ. اس کے ساتھ رائتا ہے, سادی سی بریانی ہے. اور یہ کون سی بریانی کہلائے گی؟ یہ کون سے علاقے سے مخصوص ہے؟ جی یہ ہوتا ہے سندھی بریانی ہے, یہ بمبئی بریانی ہے ملکہ والوں کی. ٹھیک ہے, آپ ضرور ٹرائی کریں, ساتھ میں دہی کا استعمال ضرور کریں, لیکن سادی دہی استعمال نہ کریں کیونکہ وہ صحت کے لیے بالکل بھی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اس میں آپ نمک یا پسی ہوئی کالی مرچیں وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے ملکہ والوں کی, تو آپ وہ ضرور استعمال کریں. یعنی بغیر کسی شے کے آمیزے کے جو ہے وہ دہی کو استعمال نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں, صبح سحر میں جو ہے دہی کا استعمال مناسب نہیں ہے, صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اگر ہم روزہ افطار کرتے تو اس وقت سادی دہی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, دہی کا تو نہیں مجھے پتا, لیکن کہتے ہیں کہ دودھ پینے سے جو ہے وہ رنگ صاف ہو جاتا ہے, ایسی بات درست ہے؟ یہ ہیلتھ کا تو سنا ہے, ایسا بھی ہے, ایسا ہوتا ہے. جی پھر بھینس کا بچہ گورا کیوں نہیں ہوتا؟ اچھا چلیے ٹھیک ہے, آپ سلامت رہیں. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, آپ ہمیشہ بہت اچھے کھانے بناتی ہیں اور ہماری سحر کو جو ہے وہ اس کی لذتوں کو دوبالا کر دیتی ہیں. ناظرین کرام, یہ سحر کا جو موقع ہے یہ مرحبا سحر میں بہت ہی عمدہ موقع ہے کہ جہاں پر ہمیں اور آپ کو یکجا ہو کر اکٹھے ہو کر عبادت کا موقع مل رہا ہے, کیونکہ ہم ذکر علی ابن ابی طالب کر رہے ہیں. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہم یہ جو جنگی میدان ہے جس میں مولا علی کی شجاعت نظر آتی ہے, اس جنگی میدان میں یہ عدل اور انصاف کہاں ہمیں نظر آتا ہے جب دشمن سے برسر پیکار ہوتے ہیں؟ دیکھیے, اسلام کی تاریخ کی جتنی جنگیں ہیں وہ تمام جنگیں حضرت علی کی تلوار کی زوباریوں سے عبارت ہے. لیکن مزہ جب آتا ہے جب ہم خیبر کا میدان دیکھتے ہیں. خیبر کے میدان میں دیکھیے عربوں کا طریقہ کار کیا تھا. عربوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ کسی پر غلبہ حاصل کرتے تھے تو اس کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا کرتے تھے. جی, ناک کاٹ لی, کان کاٹ لیے, لاش کا مسئلہ کر دیا, لباس لوٹ لیا, زیور لوٹ لیا. اس کی مثال ہمیں حضرت حمزہ کی شہادت پر نظر آتی ہے کہ جس طرح سے ہندہ جگر خارہ نے آپ نے غلام کے ذریعے آپ کا کلیجہ نکلوایا. تو گو چونکہ وہ نور کا حصہ ہے, خاندان اہل بیت کا حصہ ہے, تو وہ اس کو ہضم نہیں ہو سکا, کھا نہیں سکی, اسے نکل نہ سکی. مگر یہ ظلم اس نے کیا, فطرت تھی عرب کی. لیکن جب مرحب کی بہن لاش پر آئی تو مرحب کی بہن نے لاش پر آ کر کہا, جب لاش کو دیکھا تو کہنے لگی کہ ارے میں تمہارا ماتم کیوں کروں. اب یہ دیکھیے, یہ وہ والا عدل ہے جو دشمن کے ساتھ ہو رہا ہے اور اس کی تعریف بھی دشمن کر رہا ہے. مقتول دشمن کا وارث آ کر کہہ رہا ہے کہ اے بھائی میں تجھے کیوں رہوں کہ تجھے قتل کرنے والا اتنا عادل تھا کہ اس نے تیرے جسم کو بھی برابر کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا. اور پھر عرب کی جاہلانہ رسموں کے بنیاد پر, طرز پر
اس نے تمہاری لاش کو پامال نہیں کیا، اس نے تمہاری ناک نہیں کاٹی، تمہارے ہونٹ نہیں کاٹے، اور حتیٰ کہ یہ تمہیں جو ہے وہ بے لباس نہیں کیا کہ تمہاری بہن تمہاری لاش پر آ سکے۔ بہت عمدہ۔ میں علامہ صاحب آپ کا بیحد شکر گزار ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے، مجھے معلوم ہے ایام عزا ہیں یہ تینوں اور آپ بہت مصروف ہیں، لیکن آپ یہاں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ مسلم مہدی بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے استاد سبت جعفر کی یاد کو تازہ کیا، اللہ تعالیٰ نے غریق رحمت کرے۔ ناظرین اکرام، عدل اور انصاف قائم رہے گا، اس لیے کہ عدل بھی اپنے منہ سے کہہ رہا ہے، انصاف بھی اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ ہم تو غلامان علی ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جاری ہے یہ سحر کا سلسلہ اور ذکر علی بھی جاری ہے، ایک وقفے کے بعد۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا 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 سحر، میں آپ کا میزبان آغا شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ نیوز کی اسکرین کے ذریعے سے وہ خصوصی نشریات جو لغویات سے ہے پاک، اور ہم اس میں جس مرحلے پر موجود ہیں یہ مرحلہ بہت خاص ہے، اس لیے کہ سچ کا عنوان ہے تو آواز کی تلاش ہے، کون بنے گا سچ کی آواز، مقابلہ ہے حسن نعت۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس سلیقے سے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنا چاہیے، اس سلیقے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں ان نوجوان ثناخانوں کے درمیان میں حسن کا حوالہ، لہن کا حوالہ، اور پھر ساتھ ہی ساتھ انتخاب کلام، اور پھر ان کے آواز کے اتار چڑھاؤ اور جتنی ٹیکنیکلٹیز ہیں، ان سب چیزوں کو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں منصفین کرام، اور ہمارے پہلے منصف محمد وسیم عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو خود بھی ثناخواں ہیں اور درجنوں چینلز پہ آپ انہیں دیکھتے ہیں جزوی طور پر، لیکن کلی طور پر یہ سچ نیوز کی اسکرین پر یکم رمضان سے ہمارے ساتھ ہیں اور آگے بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ جب کلام پڑھتے ہیں تو میں ایک ان کو دعائیہ انداز میں بات کہتا ہوں کہ ان کی رگیں پھولتی ہیں گلے کی، دراصل وہ جسمانی نہیں روحانی طاقت ہوتی ہے۔ آپ سلامت رہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ معین خان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گاہے گاہے ہمارے منصف کے طور پر ہمارے اس پینل میں شامل ہوتے ہیں۔ معین خان قادری نے 2 ایسے مجموعے مرتب کیے ہیں جس میں مختلف شعراء کے کلام کو اکٹھا کر کے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایسا خزانہ تدوین کیا ہے، ترتیب دیا ہے، جو یقینی طور پر ان کے لیے توشہ آخرت بھی ہے۔ بہت سارے ثناخواں نوجوان اور سینئر ثناخواں بھی انہیں اپنا استاد جانتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہمارے تیسرے مہمان، آج کے مہمان منصف ہیں، اور جناب محمد وسیم عباسی صاحب نے جس انداز سے میرا ان سے تعارف کروایا، میں انہیں سن چکا تھا لیکن میری باقاعدہ ان سے ملاقات نہیں تھی۔ آج ملاقات ہوئی تو معلوم ہوا کہ نعت کے ادب سے واقف ہے اور نعت کے سلیقے سے واقف ہیں۔ ہمارے ساتھ عبدالوحید رضا صاحب موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور آج یقیناً ان کے لہجے سے ہمیں الحاج خورشید احمد کی خوشبو بھی آئے گی۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو مبارک حسین نگری ہیں، جن کا حوالہ یہ ہے کہ وہ ثنا کا عنوان بھی رکھتے ہیں، لیکن جب وہ مناقب و فضائل بیان کرتے ہیں محمد و آل محمد کے تو آپ سے داد وصول کرتے ہیں۔ اس داد کے بدلے میں پھر وہ آپ کو کچھ دیتے بھی ہیں، وہ موقع دیتے ہیں جب وہ نوحہ اور سلام پڑھتے ہیں کہ تاکہ آپ اپنی پلکوں پر آنسو سجا سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ سب کی اجازت سے پہلے مقابل کی جانب جاتے ہیں، تو مقابلہ حسن نعت میں ہمارے پہلے آج کے پارٹیسپینٹ محمد حسیب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بسم اللہ۔ میں یہ بتا دوں کہ آپ تمام حضرات کی اجازت سے کہ تمام ثناخواں جو یہاں آئیں گے وہ ایک استائی ایک انترا پڑھیں گے۔ جی بسم اللہ۔ قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے، اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے
میں اس اعزاز کے لائق تو نہیں ہوں، لیکن مجھ کو ہمسائیگی گنبدِ خضرا دے دے، مجھ کو ہمسائیگی گنبدِ خضرا دے دے، قطرہ مانگے جو کوئی تو سے دریا دے دے، مجھ کو کچھ اور نہ دے اپنی تمنا دے دے، قطرہ مانگے۔ جی، اور اگلے ہمارے پارٹیسپینٹ آج کے مقابلہ حسن نعت کے محمد مصطفیٰ اشرفی، اور وہ آئیں گے اور ثنا پیش کریں گے بارگاہ رسالت مآب میں۔ وسیم عباسی صاحب، آپ نے کل بھی اور اس سے پہلے بھی، ہم بریک میں بھی بات کرتے ہیں، آپ ہمیشہ کلام کے انتخاب پر بات کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کلام کے انتخاب کے لیے کن ثنا خوانوں کے کلام کو دیکھنا چاہیے؟ جی ماشاءاللہ شیراز صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، اور دیکھیں آج یہ اس بچے نے کلام جو پیش کیا، اس کے کلام جو اس نے شروع کیا تو دلی سکون ملا، کلام کی داد آ گئی، اور ہم سمجھ گئے کہ ماشاءاللہ بہت اچھا کلام ہے، شاعری اچھی ہے۔ تو بچوں کو تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ خورشید احمد صاحب نے پوری زندگی بڑے معیاری کلام پڑھے، سید فصیح الدین سہروردی صاحب، وحید ظفر قاسمی صاحب، الحاج سعید ہاشمی صاحب، منظور الکونین صاحب، ایسے نام، اعظم چشتی صاحب، یہ سارے نام ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ معیاری کلام پڑھے، تو جو بھی مقابلے میں آئے تو انہی میں سے کسی ایک کو اپنا رول ماڈل بنا کے آئے اور کلام پڑھے تو داد وصول کی جائے گی۔ جس طرح نام بتائے، دراصل یہ ان ناموں میں اور ناموں کا اضافہ بھی ہو سکتا ہے، مظفر واسی صاحب کا نام آ سکتا ہے، مرغوب احمد حمدانی کا سکتا ہے، اس میں منیبہ آپا کا نام آ سکتا ہے۔ یہ تمام وہ نام ہیں جن ناموں کو ہم سمجھتے ہیں کہ جو نئے ثنا پڑھنے والے ہیں، اگر وہ اپنا جو ہے وہ ایک ایم بنا لیں کہ ان کا کلام پڑھنا ہے، تو شاید سیکھ کا جو معیار ہے وہ اور بلند ہو جائے گا۔ جی بسم اللہ۔ اے رسول امین، خاتم المرسلین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ کہ اپنا بسد کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین، بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی
بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ ماشاءاللہ، جزاکم الخیر۔ اور اس کے بعد ہمارے اگلے کنٹسٹنٹ ہمارے ساتھ ہیں جن کو میں دعوت دوں گا، احمد علی، آپ تشریف لائیے، اور میں تمام منصفین سے چاہوں گا کہ وہ اپنے نتائج مرتب کر کے مجھے دیں گے، تاکہ آج یہ میں شرف حاصل کروں کہ میں نتیجہ پڑھوں۔ تو میں معین بھائی آپ سے اور وحید خان صاحب آپ سے بھی چاہوں گا کہ آپ کی جانب سے نتائج میرے پاس آ جائیں، جتنے بچوں کے آپ نے جو مارکس دیے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا دیدار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا۔ واہ واہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اور نتائج میری جانب کچھ دیر میں آ جائیں گے، لیکن اس سے قبل میں چاہوں گا کہ بارگاہ علوی میں خاص طور پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کی بارگاہ میں منقبت کے چند اشعار ہم پیش کریں۔ تو سماعتیں ہماری شامل ہوں گی۔ مبارک حسین نگری صاحب آپ سے چاہوں گا کہ منقبت کے اشعار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، مولا علی علیہ السلام کے شہادت کے حوالے سے چند مصائب کے اشعار اپنے سننے والوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ کس نے مسجد کوفہ میں ظلم ڈھایا ہے، یہ کس نے مسجد کوفہ میں ظلم ڈھایا ہے، کہ روزہ دار کا سجدے میں خون بہایا ہے، یہ کس نے مسجد کو میں ظلم ڈایا ہے،
نماز کرتی رہی بین ہائے واویلا، یتیم ہو گئے حسنین ہائے واویلا، یہ کس نے شابر و شبیر کو رلایا ہے، یہ کس نے شابر و شبیر کو رلایا ہے، مقدر آپ کا چاہے غم گسار ہے شریک آج جنازے میں روزہ دار ہے جنازہ شابر و شبیر نے اٹھایا ہے، یہ کس نے مسجد کوفہ میں ظلم ڈھایا ہے، خدا کے گھر سے جو آیا خدا کے گھر سے گیا، وہ جس نے مسجد کوفہ میں دیکھی کر وہ بلا، یہ نوح اب اسی مظلوم کو سنایا ہے، یہ کس نے مسجد کوفہ میں ظلم ڈھایا ہے، یہ کس نے مسجد کوفہ میں ظلم ڈھایا ہے۔ مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا مرحبا رمضان، مرحبا رمضان، مرحبا۔ مجھے نتائج دے دیے گئے ہیں اور آج یہ میرا اعزاز ہے کہ میں یہ نتیجہ پڑھوں گا، لیکن اس سے پہلے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوارٹر فائنل ہے۔ ذرا بتا دیجئے گا وسیم عباسی صاحب کتنے کوارٹر فائنل ہیں اور کس طرح اگلے مراحل ہیں؟ سر یہ تو اچھے طریقے سے میرے خیال میں آپ ہی بتا سکتے ہیں، جی ہاں، کیونکہ ہمارے تو روز بچے آ رہے ہیں جی جی، اور فی الحال تو ابھی کوارٹر فائنل کا مقابلہ ہو رہا ہے۔ جی ہاں، لیکن یہ جو بچے آج آپ نے سنے ہیں یہ بچے وہی ہیں نا جو کوارٹر فائنل میں آ چکے ہیں، یعنی پہلے مرحلے سے اگلے مرحلے میں پہنچ چکے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کوارٹر فائنل کے بعد اگلا مرحلہ ہوگا سیمی فائنل کا، اور سیمی فائنل کے بعد پھر اگلا مرحلہ ہوگا فائنل کا۔ اور فائنل پر میں آپ کو ایک دفعہ یاد دہانی کروا دوں، خاص طور پر تمام سنخانوں کو جو یہاں موجود ہیں، کہ اس میں جب سلسلہ پہنچے گا اپنے منطقی انجام کو تو حبیب کوکنگ آئل کی جانب سے تیسری، دوسری اور چوتھی پوزیشنز کے لیے بھی انعامات ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پہلی پوزیشن کے لیے جو ہے وہ مقابلہ حسن نعت میں عمار رائل سٹی کی جانب سے 80 گز کا رہائشی پلاٹ ہے۔ اسی طریقے سے مقابلہ حسن قرات میں کمانڈر بلڈر اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے 70 سی سی موٹر بائک ہے۔ تو یہ وہ انعامات ہیں جو حسن قرات اور مقابلہ حسن نعت کے عنوان سے طے شدہ ہیں۔ ساتھ ہی میں ایک مرتبہ بے حد شکر گزار ہوں اپنے تمام سپانسرز کا، کمانڈر بلڈرز اور
अम्मार रॉयल सिटी का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ वाइटल ग्रुप ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट मलका मसाला, मारूफ स्वीट्स एंड निम्को, धमतक स्वीट्स एंड निम्को, जबकि कराची जायका हलीम का बेहद शुक्रिया ज़ोहैब भाई कि आपकी सबब से हम सहर का एहतमाम करते हैं। गार्ड बासमती राइस का बहुत शुक्रिया जो कुछ गिफ्ट हैम्पर्स देते हैं जो आज भी हमारे इन तमाम सनाखानों के हमरा जाएंगे। तो सबसे पहले आप तमाम मुंसिफिन की इजाज़त से मैं ये नतीजा पढ़ दूँ। जी बिल्कुल, आज बड़ी खुशी का मौका है कि आप पहली दफ़ा मैं पहली दफ़ा मैं नतीजा पढ़ रहा हूँ। तो जनाब मेरे सामने जो नतीजा है उसके मुताबिक अहमद अली और मोहम्मद मुस्तफ़ा अशरफ़ी ने एक जितने नंबर लेकर बहुत अच्छा पढ़ा है और जो मुकाबले में फ़ातिह करार पाकर अगले मरहले के लिए आज मुंतखब हुए हैं उनका नाम है मोहम्मद हसीब। मैं चाहूँगा मोहम्मद हसीब आप सामने आ जाएं। और मोहम्मद हसीब आपको मुबारक हो कि आप नात के उन्वान से मुनक़िदा मुकाबले में जो है वो अगले मरहले की जानिब बढ़ गए हैं और आप उसी मसनद पर आकर बैठ गए हैं जहाँ पर आप सना पढ़ते हैं और इंशाल्लाह एक दफ़ा फिर आपको मौका मिल रहा है यहीं बैठने का। तो साथ ही मैं दूसरे सना खानों से भी चाहूँगा कि वो भी आ जाएं और आपके साथ गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे, कुछ तहाइफ जाएंगे और बड़े इनामात जो है वो अगले मरहले में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएँ। आपने सना के उन्वान से नेशनल टेलीविज़न पर कौन बनेगा सच की आवाज़ में अपनी आवाज़ को न सिर्फ रजिस्टर करवाया है बल्कि कहीं और भी रजिस्टर हो गई है। आप मिदहत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मलकूती फ़हरिस्त में जिसको फ़रिश्ते तरतीब देते हैं उसमें आपका नाम लिखा जा चुका है। ये छोटा इनाम नहीं है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात। जी नाज़रीन किराम, वसीम अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं और ज़िक्र अली यबना अबी तालिब हो रहा है और हम क्यों ना चाहेंगे कि वसीम अब्बासी की जानिब से ज़िक्र अली हो, हम अपनी समातें शामिल करें इसलिए कि मुश्किल कुशा शेर खुदा हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु करमल्लाहु वजहुल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यूँ याद करते हैं वसीम अब्बासी और हम अपनी समातें शामिल करते हैं। खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है, हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है, हूँ खाक मगर आलमे अनवार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेकिन सरकार से निस्बत है, हम मानने वाले हैं हुसैन इब्न अली के, हम मानने वाले हैं हुसैन इब्न अली के, वक्त आए अगर दीन पर तो फिर धार से निस्बत है, वक्त आए अगर दीन पर तो फिर धार से निस्बत है, रोज़े अज़ल से मेरी गुट्टी में वफ़ाएं हैं, रोज़े अज़ल से मेरी गुट्टी में वफ़ाएं, नाज़ाओं के अब्बास अलमदार से निस्बत है, नाज़ाओं के अब्बास अलमदार से निस्बत है, मैं कुछ भी नहीं लेके सरकार से निस्बत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मैं अब्दुल वहीद रज़ा खान साहब आपसे चाहूँगा, अब्दुल वहीद रज़ा साहब आप बिलाशुबा सना का उन्वान रखते हैं, तो मैं चाहूँगा आपके ज़रिए हम बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िरी दें और आपकी सदा बुलंद हो, और हम चाहेंगे कि आपके लहजे से वो अलहाज खुर्शीद अहमद की खुशबू भी हम महसूस कर सकें। कोशिश करता हूँ जी।
الحاج خورشید احمد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ میرے بھی استاد معین بھائی کے بھی استاد ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جی جی۔ اور بس خوشبو ان کی نظر آ سکتی ہے، بہرحال وہ تو اللہ نے ایک ہی خورشید احمد بنایا۔ جی جی بسم اللہ۔ الحمدللہ۔ بہرحال محبت سے ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ تو مجھے نعت شریف پڑھنے کا حکم ہوا ہے تو پیش کرتا ہوں، 2-3 شعر پیش کرتا ہوں، اور ہمارے وسیم بھائی چونکہ بہت پسند کرتے ہیں وہ نعت شریف میں جی جی بسم اللہ۔ کرم آج گیا ہے کرم آج کرم آج بام گیا ہے زباں پر محمد کا نام گیا ہے، زباں پر محمد کا نام گیا ہے، کرم بالائے بام گیا ہے، کرم آج بالائے مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی، مجھے مل گئی ہے دونوں عالم کی شاہی، میرا ان کے منگتوں میں نام گیا ہے، میرا ان کے منگتوں میں نام گیا ہے، کرم آج بالائے احسان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خوان مصطفیٰ، میرا ان کے منگتوں میں نام گیا ہے، اور مزہ تب ہے مزہ تب ہے مزہ 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 تب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام گیا ہے، کرم آج کیا بات ہے ناظرین کرام، وہ خوشبو بھی ہم تک پہنچی ہے، اور عبدالوحید رضا صاحب کی جو ہے وہ محبت بھی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کی گئی۔ یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے، ثنا کا عنوان بھی جاری ہے، اور ابھی اور بھی ثنا کا عنوان ہوگا، یہ مرحبا سحر بھی جاری ہے۔ مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا مرحبا رمضان
मरहबा सहर में आपका मेज़बान आगा शिराजी और आज 20 रमज़ान है। साल का आगाज़ होता है इस्लामी साल का, और इस्लामी साल के आगाज़ में हम ईसवी साल की तरह एक दूसरे को मुबारकबाद नहीं देते। इसलिए नहीं देते कि वो मुहर्रम के अय्याम होते हैं, अय्याम अज़ा होते हैं। इसलिए आज मैंने भी रमज़ान के पूरे इस्म को आपके सामने नहीं दोहराया, बल्कि सिर्फ़ कहा कि आज 20 रमज़ान है, क्योंकि आज अहले ईमान का, अहले दानिश का, अहले मारिफत का वो दिन है कि जिस दिन तमाम आलम सोग में है। और सोग में इसलिए है कि एक रोज़ जो पिछला गुज़रा, गुज़श्ता रोज़ ज़रबत अली का वो अंदोहनाक वाक़या हुआ, उस ज़ालिम व गलीज़ आदमी ने वो अमल अंजाम दिया जो शायद रहती दुनिया तक अल्लाह ताला के इंतहाई मतून व मलून शख्सियात में से एक होगा। मैं समझता हूँ कि आज का विर्द जो कल भी बयान किया था, आज भी वही है, अल्लाहुम्मलन क़त्लतल अमीरुल मोमिनीन। आप तस्बीह पढ़िए इसकी, इसलिए है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाता है कि अल्लाह और उसके रसूल और मोमिनीन लानत भेजते हैं उन पर जो ज़ालिम हों और खुदा के हुक्म से रूगर्दानी करें। तो इससे बड़ी और क्या रूगर्दानी होगी कि खलीफतुल मुस्लिमीन, शेर खुदा, मुश्किल कुशा हज़रत अली रदियल्लाहु ताला अन्हो करमल्लाहु वजहुल करीम अलैहिस्सलाम को जो है वो मस्जिद कूफा में शहीद करने के लिए ज़रबत लगाई है। आज का दिन ज़रबत के बाद मुसीबत का दिन है और कल शहादत का उन्वान होगा, और यकीनी तौर पर आप अपने तोशा आखरत के लिए अपनी आँखों पर जो है वो ये एहसान करेंगे कि वो आंसू बहाकर पाकीज़ा और मुक़द्दस हो जाए। तो आज हम बारगाह अलवी में अपना खिराज तहसीन व अक़ीदत पेश करने के लिए सच न्यूज़ की स्क्रीन के साथ आपको जोड़ रहे हैं। और सबसे पहले बुनियादी तौर पर मैं चाहूँगा कि ऐसे बारगाह में जाया जाए जैसे जाने का हक़ है। वो बारगाह कोई आम बारगाह नहीं है। दरअसल ये वो लजपाल घराना है जिसका एक एक फ़र्द करीम है। ये सखावत के बाम उरूज पर मौजूद है। ये जहाँ मौजूद होते हैं वहीं से अता का शुमार होता है, और जो लफ्ज़ शुमार है वो इन पे सादिक इसलिए नहीं आता कि जब ये देने लग जाएं तो फिर शुमार नहीं होता है। तो आज हम वहाँ जाकर बैठेंगे जहाँ जन्नत होती है। बिस्मिल्लाह। फ़कीरों का है क्या चाहे जहाँ बस्ती बसा बैठे अली वाले जहाँ बैठे वही क्या बात है भाई, क्या अच्छा कलाम बना बैठे अली वाले जहाँ बैठे वही जन्नत फराज़ेदार हो मक़तल हो जिंदा हो के सहरा हो फराज़ेदार हो मक़तल हो जिंदा हो के सहरा हो जहाँ ज़िक्र अली छेड़ा जहाँ ज़िक्र अली छेड़ा वहीं दीवाने आ बैठे जहाँ ज़िक्र अली छेड़ा वहीं दीवाने आ बैठे वाले जहाँ बैठे वही जन्नत बना बैठे अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है। ऐसा ही है। अली वालों का मरना भी कोई मरने में मरना है।
چلے اپنے مکان سے اور چلے اپنے مکان سے اور علی کے در پہ جا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. یہی جنت کا منظر تھا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اکٹھے بیٹھے تھے اور اکٹھے بیٹھنے کا سبب یہ تھا کہ چاروں طرف سے خندق کھود رکھی تھی. اس خندق کے کھودنے میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش اپنا حصہ شمار کیا تھا. اب اس خندق کے اندر موجود ہے یہ قلیل افواج حق اور چاروں طرف سے کفار مکہ نے گھیر رکھا ہے. اور ایسے میں کیا دیکھتے ہیں کہ عمر ابن عبد ود ایک چھلانگ لگا کر اس دائرے کے اندر آ جاتا ہے اور مبارز طلب کرتا ہے کہ ہے کوئی میرا مقابل تو سامنے آئے. ایسے میں رسالت مآب کہتے ہیں کہ آج کفر کی جانب سے کل کفر کھڑا ہے اور میں کل ایمان کو مقابل بھیجوں گا. اور یہ قرآن نکلتا ہے اس لیے مولا علی کے نام کا قرآن نکلتا ہے کیونکہ یہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش بھی ہے اور رضائے خداوندی بھی ہے کہ علی ہی مقابل جائے. تو یہ کل ایمان جب جا رہا ہے تو یہ ایمان کی اصل بن کے جا رہا ہے. ایمان کی اصل بن کے جا رہا ہے. یہ وہ کل ایمان ہے جس کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا علی ایمان کے ساتھ ہے, ایمان علی کے ساتھ ہے. جی بسم اللہ. اللہ کا فرمان علی ہے, واہ واہ واہ. اللہ کا قرآن علی ہے, احمد کی جند جان علی ہے. بولو اپنا تو ایمان علی ہے, اپنا تو ایمان علی ہے, اپنا تو ایمان علی. کوئی مانے یا نہ مانے بھئی, کوئی مانے یا نہ مانے, اپنا تو ایمان علی ہے, اپنا تو ایمان علی ہے, اپنا تو. اور کون ہے مومن کون ہے منکر, نام علی کا لے کر دیکھو. کون ہے مومن کون ہے منکر, نام علی کا لے کر دیکھو. یہ ہے مومن وہ ہے منکر, دونوں میں پہچان علی ہے, اپنا تو ایمان علی ہے, اپنا تو. اور شعر دیکھیے کہ گھر حسنین کا باپ نہ ہوتا تو کعبہ ہرگز پاک نہ ہوتا. گھر حسنین کا باپ نہ ہوتا تو کعبہ ہرگز پاک نہ ہوتا. گھر حسنین کا باپ نہ ہوتا کعبہ ہرگز پاک نہ ہوتا. دنیا میں اسلام نہ ہوتا, دنیا میں اسلام نہ ہوتا, سمجھو تو یہ احسان علی ہے, اپنا تو ایمان علی ہے, اپنا تو ایمان علی ہے, اپنا تو ایمان علی. اور خود فرمایا
پاک پیمبر یاد کرو غدیر کا منبر خود فرمایا پاک پیمبر کہ یاد کرو غدیر کا منبر قرآن کی آیات گواہ ہے قرآن کی آیات گواہ ہے احمد کی جند جان علی ہے اپنا تو ایمان علی ہے اپنا تو ایمان کوئی مانے یا نہ مانے کوئی مانے یا نہ مانے اپنا تو ایمان علی ہے اپنا تو ایمان علی ہے۔ عبدالوحید رضا صاحب، آپ نے غدیر کا منظر یاد کروایا تو ناظرین کرام، میں اپنے ایمان کی پوری قوت سے یہ جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کر رہا ہوں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کل حیات کا اگر احاطہ کیا جائے تو یہ دو نقطے آپ کو بڑے واضح نظر آئیں گے۔ عشیر سے ابھرا تھا، غدیر میں نظر آ رہا تھا، اور عشیر کا وہ موقع تھا جب رسالت مآب نے کہا اے میرے اقربا، مجھے حکم ہے رب تعالیٰ کا کہ میں تم تک سب سے پہلے فلاح کا حق کا پیغام پہنچاؤں، کوئی ہے تم میں سے جو آگے بڑھے اور میرا وزیر بنے، میرا نائب بنے؟ تو اس موقع پہ بھی اس کم سن علی نے کھڑے ہو کر کہا تھا، ہر چند کہ مجھے چشم آشوب کا عرضہ ہے، ہر چند کہ میرا قد چھوٹا ہے، ہر چند کہ میرا سن کم ہے، لیکن میں اس چھڑی کے سہارے آپ کی نیابت کروں گا، میں آپ کا مددگار و معاون بنوں گا، اور یہ وزارت قبول کی تھی۔ اور ایک وہ موقع تھا کہ جب ایک خندق اور بدر اور احد کے جنگوں میں احوال دیکھتے ہیں تو ہر مقام پہ مولا علی نظر آ رہے ہیں، لیکن احد میں ایک ایسا مقام تھا جہاں رسالت مآب چاروں طرف سے دشمنوں میں گھر چکے تھے۔ اس موقع پر علی ابن ابی طالب نے اٹھا کر رسالت مآب کو اپنے ہمراہ اپنی سواری پر بٹھایا تھا۔ یہ اٹھانا تھا جس کا جواب غدیر میں دیا تھا رسالت مآب نے کہ علی تو نے مجھے اٹھایا تھا، آج میں تجھے غدیر میں اٹھا کر بتاؤں گا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ جب یہ فضا میں آواز بلند ہوئی تو پورے دہر میں پھیل گئی کہ بس اب علی مولا ہے۔ منظر فضائے دہر میں واہ واہ سارا علی کیا کہنے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے، کل کا جمال جزو کے چہرے سے گئے عیاں، کل کا جمال جزو کے چہرے سے گئے عیاں، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، گھوڑے پہ ہے حسین نظارہ علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں جیے سلامت رہے۔ اور یہی منظر ہے، اس منظر سے جڑا ایک اور منظر ہے، اور وہ منظر ایسا ہے کہ فضائل و مناقب سے مرحلہ مصائب کی جانب بڑھتا ہے۔ اور اب صورتحال ایسی ہے کہ جب کوئی رخصت ہوا چاہتا ہے تو وہ اپنے بعد کے معاملات کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور وصیت کرتا ہے۔ اب وصیت کا موقع آ چکا ہے، اور اس وصیت کے موقع پر جو اعمال و افعال علی ابن ابی طالب
اپنے بستر پر کر رہے ہیں وہ بڑے عجب ہیں۔ راوی دیکھ رہا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی اولاد کو اکٹھا کرتے ہیں۔ کہنے والے نے عشق کی کیفیت میں کہا تھا کہ گفتگو تو وہ تمام آل اولاد سے کر رہے تھے، لیکن ذہن اور قلب پہ کوئی اور چھایا ہوا تھا۔ وہ کون چھایا ہوا تھا؟ ان بچوں کی ماں چھائی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پھر زہرا سے ملاقات کو جا رہے ہیں۔ وہ جو دوری تھی زہرا سے کہ زہرا نے بہت جلد داعیے اجل کو لبیک کہا تھا، تو اب اس کے بعد یہ جو وقفہ ہے درمیان میں یہ کم ہوا چاہتا ہے، اور ایسا بتایا جاتا ہے روایت عشق میں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ضربت کے بعد سے لے کر شہادت تک 2 امور پر خصوصی توجہ دے رہے تھے۔ ایک یہ کہ مسجد کوفہ سے سلونی کا بار بار اعلان کیا جائے تاکہ لوگ آ کر وہ دریافت کر لیں جو علی جانتا ہے، اس لیے کہ مولا نے فرمایا کہ میں زمین و آسمان کو بہت بہتر جانتا ہوں، مجھ سے رازوں کی دریافت کے لیے آ جاؤ، نہ میں تمہارا مسلک پوچھوں گا، نہ تمہارا مذہب پوچھوں گا، نہ یہ پوچھوں گا تم مومن ہو منافق ہو، جو پوچھو گے بتا دوں گا۔ ایک یہ تھا، اور دوسرا مرحلہ تھا کہ انہیں چہرے پر یہ مسکراہٹ تھی کہ اب میں اپنے آقا سرکار و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ میں تو یہ تصور میں دیکھتا ہوں، یہ میرا تصور ہے کہ ان 3 ایام کے دوران جب جب آنکھ لگی ہوگی مولا کی، مولا نے خواب میں یقیناً رسالت مآب کو دیکھا ہوگا، جناب سیدہ کو دیکھا ہوگا جو منتظر تھے اوپر عرش پر ان کے لیے، لیکن جب وصیت کرنے لگے تو وصیتوں میں ساتھ ساتھ اعمال بھی دیکھ لیجئے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ امام حسین کو اپنے پاس بلایا، اور امام حسین کو اپنے پاس بلا کر امام حسین کی گردن پہ بوسہ دیا۔ ایک مرتبہ بوسہ دیا، دوسری مرتبہ بوسہ دیا، تیسری مرتبہ بوسہ دیا۔ شاید یہ بتلانا چاہ رہے تھے کہ اسی حلق پہ چلے گا خنجر کند خنجر۔ اور اسی طرح جب دوسری جانب وہ بلا رہے ہیں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو، تو بلا کر پیار کا اظہار دیکھیے، بی بی کے ہاتھوں کو تھام کے بازوؤں اور کلائیوں پہ بوسے دے رہے۔ میں پوچھتا ہوں مولا، آپ ان کلائیوں پہ بوسے کیوں دے رہے؟ شاید ارشاد یہ ہو کہ تمہیں نہیں معلوم، اب سے کچھ عرصے بعد میں نہیں ہوں گا، حسن بھی نہیں ہوگا، اور یہی میری بیٹی جس کا سر کبھی آسمان نے نہیں دیکھا، یہ درباروں میں پھرائی جائے گی، یہ بازاروں میں پھرائی جائے گی، انہی ہاتھوں پہ رسیاں ہوں گی۔ ہم اس روزہ دار کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کے سوا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، تحت لفظ میں پیش کریں یا ترنم میں پیش کریں۔ آج بہت بڑا روزہ دار رخصت ہو رہا ہے، میں چاہوں گا نگری بھائی آپ کی آواز ہو اور روزہ دار کو ایک خراج ہو۔ جم نے حیدر کو مارا، روزہ دارو قیامت کے دن ہے، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ دارو قیامت کے دن ہے، خاک بے وارثی ہے سروں پر، کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ دارو قیامت کے دن ہے، شب یہ 19ویں کیسی آئی، شب یہ 19ویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی، رو رہا ہے سحر کا ستارہ،
روزہ دار و قیامت کے دن ہے، تیغ سر پہ علی کے لگی ہے، آج شمع امامت بجھی ہے، تیغ سر پہ علی کے لگی ہے، آج شمع امامت بجھی ہے، دل یتیموں کا ہے پارا پارا، دل یتیموں کا ہے پارا پارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ماں کے مرنے کا غم کم نہیں تھا، ایک کوہ علم اور ٹوٹا، سوگ میں گھر ہے زہرا کا سارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے۔ اللہم لن قتلت الامیر المومنین، اللہم لن قتلت الامیر المومنین، اللہم لن قتلت الامیر المومنین۔ اور میں آپ سے رخصت چاہوں گا، اگلا پڑاؤ پھر ذکر علی کے ساتھ ہوگا، اور خدا تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اور وہ توفیقات کیا ہیں کہ آپ ذکر محمد و آل محمد میں اپنی اس عمر کو بتاتے رہیں، اس لیے کہ اخروی فائدہ اور نفع اس کے سوا کسی اور عمل میں نہیں ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب مرحبا رمضان، مرحبا